رب زدني علما. امام احمد نے اور تو کوئی بتاؤ اکیلے یہ سن رہے کیا؟ ان کے سوال کا جواب دیجیے. مطلب سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سنو، نہیں سنیں گے تو کیا نقصان ہوگا معلوم؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم نے عادت ایسی بنا لی کہ نہ تو سننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی اور نہ سمجھنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کی. وقت تو ہے نہیں اتنا نہ کر کے سمجھیں، پی ایچ ڈی کریں، تو آسان راستہ اللہ پاک نے دیا ہے کہ کم سے کم سنو تو صحیح. اگر ہم نے سمجھنے کی طاقت بھی پیدا نہیں کی، سننے کی طاقت پیدا نہیں کی، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب اہل جہنم جہنم میں جا رہے ہوں گے تو اپنے جہنم میں جانے کی وجہ اپنی زبان سے خود بیان کر رہے ہوں گے. اہل جہنم کہہ رہے ہوں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ لوگوں اگر ہم سمجھداروں کی بات سنتے ہوتے، اگر ہم سمجھداروں کی بات سنتے ہوتے یا نہیں تو خود سمجھدار بن گئے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو ہم جہنم میں جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے آدمی محنت کر کے صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے کہ دین کی سمجھ اسے حاصل ہو جائے، اور اگر اتنی گہرائی اس کے پاس نہیں ہے تو نو پرابلم، دوسرا آپشن اس کے پاس موجود ہے، سن لو سمجھداروں کی. تو سننا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، فرشتے جب اہل جہنم کو ٹھوک رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، کوٹ رہے ہوں گے تو کچھ کہہ بھی رہے ہوں گے. فرشتے کہہ، جیسے کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کو مارتے ہیں تو دل جو چاہتا ہے مارنے کا کہ نہیں مارنے کا، دل کیا چاہتا ہے؟ ماں باپ کے پیٹتے رہو، چاہتا ہے نہ کرو، لیکن کم وقت نے حرکت ایسی کی ہے کہ کرنا پڑ رہا ہے. تو ماں باپ جب بچوں کو پیٹ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو ہم ایسا نہیں کرتے تمہارے ساتھ. کہتا نہیں کہتے؟ ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ویسے فرشتے جب اہل جہنم کو پیٹ رہے ہوں گے تو لا دریت ولا تدیت، اللہ کے بندے نہ تو تو نے خود دین کی گہرائی کا علم حاصل کیا تھا، اور اگر اتنا نہیں کر سکا تو کم سے کم ایٹ لیسٹ اتنا تو کر لیا ہوتا کہ جو جانکار تھا، فنکار تھا، ماہر تھا اس کو فالو کر لیا ہوتا. تو تو نے دونوں میں سے کوئی کام نہیں کیا تو تیسرا آپشن ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے یا تو سمجھدار بن جاؤ، بڑے عالم بن جاؤ، فقیہ بن جاؤ کہ دین کی گہرائی کا علم ہمیں حاصل ہو جائے. بھائی ایک بات بتاؤ، سمندر میں پانی کے اندر موتی ہے یا نہیں؟ ہے. نکال کے بتاؤ. اگر گئے نکالنے کے لیے ماں باپ بولیں گے میرا موتی غائب ہو گیا، لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں نکالنا آتا ہے. یہ جس کو نکالنا آتا ہے یہ نااہل ہے یا اس کام کا اہل ہے؟ نکما اور لاخیرہ ہے یا صلاحیت مند اور کامیاب آدمی ہے؟ بولو یار، کامیاب آدمی ہے نا. تو ویسے ہی قرآن اور احادیث میں ہمارے سارے مسائل کا حل موجود ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یا تو اپنے اندر صلاحیت اتنی پیدا کر لو کہ خود موتی نکالنے والے بن جاؤ، اور اگر اتنا نہیں کرتے تو جس نے نکالا اس سے خرید دو، لے لو. یہ وہی موتی ہے جو اندر تھا، تم نے نہیں نکالا، سامنے والے نے نکال کے دیا ہے، اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنایا نہیں ہے. ویسے ہی علماء نے، مفتیوں نے، فقہاء نے مسئلے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائے نہیں ہیں، اندر جو چھپے تھے اس کو نکال کے بتا دیے ہیں. موتی نکالنے والے نے اندر سے نیچے باہر نکال کے بتا دیا ہے، پانی کو نیچے سے نکالنے والے نے نکال کر کے یوں بتا دیا ہے. یہ وہی پانی ہے جو اللہ پاک نے برسایا تھا، یہ وہی موتی ہے جو سمندر کے اندر اللہ پاک نے پیدا کیا تھا. تو یہ ویسے ہی وہی مسئلے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں چھپا کے رکھا تھا، میں نے نکال دیا. تو یہ صحیح کیا کہ غلط کیا؟ اس کو گالی دینا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن جب آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو اس کی زبان تو بولتی ہے محمد، کیا بولتی ہے؟ پھر کہتا ہے بیکار ہے. کہنا ہے میں نے شروع بتایا نا کہ جب آدمی کی عقل خراب ہو گئی، کفار مکہ نے حضور کو کیا کہا؟ محمد ایسا ہے ویسا ہے. تو اس کے زبان نے خود اس کو جھٹلایا کہ اللہ کے بندے ایک طرف تو کہہ رہا ہے محمد جس کی تعریف کی جائے، اور پھر تو تعریف ہی نہیں کر پائے. تو کہتا ہے محمد تعریف کے لائق ہے مگر تعریف نہیں کر رہا. تو ویسے انسان کا دل بولتا ہے کہ جس نے ہمارے کو نیچے سے موتی نکال کر کے دے دیا اس نے اچھا کام کیا، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور بھی دوسری زبان میں استعمال کرتا، لیکن وہ ایسے لوگوں کی زبان ہے جو کہیں امن نہیں چاہتے ہیں، شانتی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے میں ان کی زبان استعمال نہیں کر رہا ہوں.
ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن عقل ماری جاتی ہے تو کہتا ہے محمد اور برائی بھی کرتا ہے، تو اس کے ہی جملے اسی کو جو ہے للکار دیتے ہیں. اور آسان سی مثال، چاند کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، روشنی پہنچانے والی چیز ہے، لیکن بس پتہ نہیں دماغ میں کون سا وائرس گھس گیا، چاند کو تھوک رہا ہے. تو چاند پہ جائے گا یا لوٹ کے کہیں آئے گا؟ کہاں آئے گا لوٹ کے؟ کیونکہ یار تم نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو انہوں نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، مسئلے نکال کے ہمیں دیے ہیں، لیکن آج گالیاں بکا جا رہے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے اماموں کے پیچھے مت چلو، قرآن حدیث پہ چلو. اماموں کے پیچھے مت چلو، قرآن حدیث کے پیچھے چلو. جبکہ ہم نے آپ کو آسان انداز میں، عام زبان میں، کامن انداز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مسئلے نکالنے والوں نے مسئلے بنائے نہیں ہیں، چھپے ہوئے مسئلے نکال کے بتائے ہیں. جیسے کہ پانی نکالنے والوں نے پانی بنائے نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے پانی کو نکال کے بتا دیا ہے. موتی نکالنے والوں نے موتی بنایا نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے موتی نکال کے بتایا ہے. تو جب اس کو آپ اوریجنل مان رہے ہو تو اس کو اوریجنل ماننے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ یاد رکھو، یہ جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے، اس دھوکے کا وبال کل تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا. کل تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا، کیونکہ خود تمہارے اندر اتنی صلاحیت اگر ہے کہ قرآن حدیث میں چلو. ویری گڈ، صلی سبحان اللہ. بہت سارے لوگ تھے، صرف 4 امام نہیں، سینکڑوں امام تھے جو خود مجتہد تھے، گہرائی سے مسئلے نکالنے کی طاقت رکھتے تھے اور چلتے تھے. لیکن دنیا میں ہر ایک کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ خود یہ کام کرو. اچھا اگر سب لوگ اس کام پہ لگ جائیں، بھائی قرآن حدیث خود پڑھنے کا، خود سے مسئلے نکالنے کا، تو چونکہ یہ آسان کام تو ہے نہیں، محنت کرنا پڑے گا. اس کے لیے سالوں گزارنے ہوں گے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، دادا کو بھی، پوتا کو بھی، دادی کو بھی، پوتی کو بھی، بیوی کو بھی، بہن کو بھی، سب کو اس کام میں لگنا پڑے گا. کھانا کون بنائے گا؟ کپڑے سے کون دے گا؟ بھاجی کون بیچے گا؟ پرہیز کر کے کون دے گا؟ کیونکہ سب اس کام میں لگے گا. اس لیے اللہ پاک نے 2 طرح کی فطرت لوگوں کی بنائی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے دین اور بات کو اسی میں لگا دیتے ہیں، وہ اللہ پاک نے ان کے دل بنائے ہوتے ہیں ایسے، جو اپنی عادت کی وجہ سے ایسے کام کرتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑوں پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. تو بھروسہ بڑوں پہ کرتے ہی کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کچھ واقعی اصلی بڑوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کچھ آج کر کے غیرہ نتھو خیرہ کو اپنا بڑا مان کے اس کے پیچھے چلتے ہیں. ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم ان بڑوں کے پیچھے چلیں جن بڑوں کو دنیا نے بڑا کرنا ہے. ان بڑوں کے پیچھے نہ چلیں جن کو ان کے گھر والے بھی بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک بندہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہے، امام رکوع میں گیا، یہ بندہ بھی رکوع میں گیا، اگر امام کے سر اٹھانے سے پہلے یہ بندہ سر اٹھا لے، امام کی مخالفت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اس کا سر گدھے جیسا نہ ہو جائے. اب ذرا سوچیں، نماز میں 5 سیکنڈ کے لیے امام کی مخالفت کیا، کتنی یار 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ کی مخالفت کرے گا نا، تو 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ اگر امام کی مخالفت کیا اور امام سے پہلے سر اٹھا لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں اس کا سر گدھے جیسا نہ ہو جائے. اب ذرا سوچو، جو بندہ پوری زندگی امام کی مخالفت کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا بنے گا، پتہ نہیں وہ کیا بنے گا اور کس کا سر اسے چھوٹ جائے گا. اس لیے اماموں کی مخالفت کرنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے. اماموں سے چپک کے رہو یا خود امام بن جاؤ، خود امام بن جاؤ، ہم آپ کو سلام کریں گے. نہیں امام بنتے، اماموں کا احترام کرو، فقہاء کا احترام کرو، علماء کا احترام کرو. بڑے بڑے لوگوں نے احترام کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے بہت بڑے امام ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ تمام دنیا کے لوگ، انسان جتنے ہیں یہ سب کے سب مسئلے مسائل کے بارے میں ابو حنیفہ کے اولاد ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو، شرط یہ ہے کہ انسان ہو. اگر انسان ہو تو مسئلے مسائل میں ابو حنیفہ کے اولاد ہو، اور اگر ابو حنیفہ کے اولاد بننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تھوڑا چیک کر لو انسان ہو کہ نہیں ہو. سمجھ آ رہی بات؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، موطا امام مالک کے لکھنے، سمجھ رہے ہیں آپ کو بات کو بہت زیادہ ادھر لگ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین.